پاکستان پرابلمز میں گھرا ہوا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اینٹ اٹھائے تو مسائل ہیں، لیکن آج میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف، ایک بہت بڑے پرابلم کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. صرف پرابلم نہیں بتاؤں گا، دنیا کی سٹڈیز بتاؤں گا کہ دنیا نے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کیا، اور پھر تیسری بات یہ ہوگی کہ ہمارا کردار کیا ہے، ایز اے پاکستانی ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ تین باتیں آج میں نے آپ سے کرنی ہے. جی بسم اللہ. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اور اس کے پارٹنرز آج جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جن کے میں نے نام لیے ہیں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے لیے بتاتا چلوں، کچھ دوست نئے ہیں باقی جانتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے جو آج سے 40 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بنایا گیا. مقصد یہ تھا دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کو کیسے روکا جائے. لیسن لرن کیا تھا، جس طرح امریکہ میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن یا برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیوں ہوتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل جتنے مرضی بنا لیں، دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ لوگوں کو 100% جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکتا، اور سب سے بہترین جو چیز جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ آپ ان بیماریوں سے بچیں، کیسے بچ سکتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو روکا جائے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آج مجھے اسرت شاہ صاحب جو وقت ٹی وی اور اپنا جو ہے نا نوائے وقت کے تھے انچارج، مجھے ان کی بات یاد آئی کہ ایک دفعہ پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا گھومن صاحب ہاسپٹل کس طرح کے ہونے چاہیے، کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے. میں نے کہا سر ہاسپٹل میں تو کہتا ہوں ہونے ہی نہیں چاہیے، لوگ بیمار ہی نہیں ہونے چاہیے، ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. تو میں آج تھوڑا سا پرابلم آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے، کتنا بڑا پرابلم ہے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو یہ جنگ لڑ رہی ہے، کیوں یہ جنگ لڑ رہی ہے. پہلے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے سب سے زیادہ موات ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے مینج کیا، دنیا نے مینج کیا، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. اور آج کل کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے، جس میں دل کی بیماریاں، کڈنی، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، یہ 3-4-5 بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں. آپ جنگوں کی ڈیتھ جب جو ہے نا وہ اکٹھی کر لیں، ایکسیڈنٹ اکٹھے کر لیں، ساری بیماریوں کو اکٹھا کر لیں، تو ان میں جتنی ڈیتھ ہوتی ہیں اس میں 60% صرف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہیں. 60% ڈیتھ جو ہے وہ صرف نان کمیونیکیبل 3-4 بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. 30 سے 40% جو ڈیتھ ہے وہ آپ کی ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں. جتنی ڈیتھ ٹوٹل ہیں اس میں 30 سے 40% ڈیتھ جو ہے وہ آپ کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہے. موٹاپا جو ہے وہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہمارے 10 میں سے 4 لوگ جو ہے یعنی 40% لوگ ہمارے موٹاپے کا شکار ہیں. جب بندہ کوئی موٹاپے میں جاتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو وہ بیماریوں کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ جو ہے وہ ساری بیماریاں اس کی طرف جو ہے نا وہ آتی ہیں. الٹرا پروسیسڈ فوڈز، اگر کسی کو بھی ابھی شک ہے کہ الٹرا پروسیسڈ فوڈز کیا ہوتے ہیں، تو میں صرف سمپل ورڈز میں یہ بتاؤں گی کہ کھانا اللہ تعالیٰ نے جس فارم میں ہمیں دیا ہے کھانے کو، اس کو جب ہم پکاتے ہیں تو وہ پروسیس ہوتا ہے. جب ہم اس میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو آرگینک نہیں ہیں، جو آرٹیفیشل ہیں، اور وہ ہمارے کچن میں عام طور پہ نہیں ملتی، اور وہ انڈسٹریلی پروڈیوسڈ ہو کے پیک ہوتی ہیں، تب اس چیز کو ہم الٹرا پروسیسڈ فوڈز کہتے ہیں. نارمل گھر میں کھانا پکانا وہی ہوتا ہے، صرف وہ پروسیسنگ ہوتی ہے فوڈ کی. کچا پہلے جو کہ سب کہتے تھے را کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں، ظاہر ہے اس کو ہلکا پھلکا پروسیس کر کے کھانا اور الٹرا پروسیس کھانے میں بہت فرق ہے. جو گھومن صاحب نے بات کی نیوٹرینٹ آف کنسرنز، جو کہ 4 اس وقت بہت کامن ہے، ایک نمک، ایک چینی، ایک سیچوریٹڈ فیٹس اور ایک ٹرانس فیٹس. یہ چاروں نیوٹرینٹس آف کنسرن ہیں جو الٹرا پروسیس فوڈز میں پائے جاتے ہیں. اور اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ ٹیکس کریں وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایک پالیسی ہے. اور جو بات کی کہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز، ابھی جو لیبلز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی پیکج فوڈ لیں اس کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں بیک آف پیک وارننگ لیبلز ہوتے ہیں. آپ جب ان کو پڑھیں تو اتنی کنفیوژن ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. تو آپ جب ہم بات کرتے ہیں جو پالیسی ریکمنڈیشن ہے، WHO کی پالیسی ریکمنڈیشن ہے کہ ٹیکس کے علاوہ آپ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز کا لا لے کے آئیں، جو آپ کے ایک چیز کے اوپر اگر 4 نمک زیادہ ہے، ایک سیل لگی ہو،
चीनी ज्यादा है, एक सील लगी हो, सैचुरेटेड फैट है, सील लगी हो, अगर उसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जो एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड डिफाइंड है सारे, तो आप उसके ऊपर जब वो एक थप्पे लगाएंगे तो आपको ये पता होगा कि ये चीज इसमें चार, एक अनपढ़ भी ये बता सकेगा कि ये, और उसकी एडवोकेसी करनी, जैसे अभी आप उसका एक कैंपेन चलाएं तो बताएं, जब हम ये पॉलिसी आ जाएगी हम आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके बारे में भी बात करें कि ये अगर 4 थप्पे लगे हैं तो ये अनहेल्दी चीज है, अगर एक है तब भी अनहेल्दी है, तो ये तो फ्रंट ऑफ पैक पॉलिसी है इसकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की कंजम्पशन को कम करने के लिए। अभी का जो टॉपिक है कि टैक्स बढ़ाएं, उससे भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होगी। वी फुली एंडोर्स जो हम लोग घुमन साहब ने बताया, और ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन है एंड वी शुड ऑल वर्क फॉर दिस कॉज।